السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیجیے۔ دعا پڑھیے۔ اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی۔ یاد رکھیے کہ کسی بھی کام کے کرنے کے لیے ارادہ بہت ضروری ہے اور پختہ ارادہ ضروری ہے، اور جب کوئی چیز انسان کے ارادے میں بدل جاتی ہے تو انسان کو پھر اس کی تڑپ لگ جاتی ہے، اور پھر انسان اس کے لیے دوڑ دھوپ کرنے لگتا ہے، کوشش کرنے لگتا ہے، اور صرف کوشش پر ہی بس نہیں، دعاؤں کے ساتھ اللہ کا سہارا لیتا ہے اور خوب خوب دعائیں مانگتا ہے۔ اگر ہمیں واقعی اس بات کا احساس ہو جائے کہ حسن اخلاق، اچھا اخلاق میزان میں سب سے بھاری نیکی ہے، تو یقیناً ہم اس کے پیچھے دوڑیں گے، اور پھر اس کے لیے نہ صرف یہ کہ کوشش کریں گے بلکہ اللہ سے مانگیں گے بھی۔ چلیے اس کتاب میں لکھی آخری دعا کو ایک دفعہ پڑھتے ہیں۔ یہ دعا ایک طویل دعا کا ایک حصہ ہے۔ اگر آپ کی نظر الفاظ پر ہو تو آپ زیادہ بہتر طور پر یاد کریں گے۔ اس کتاب کے آخری صفحے پر ہے، نظر آ گئی سب کو؟ وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ، وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، سیئی ہے، ٹھیک ہے، سیئها، واصرف عنی سیئها، لا يصرف عنی سیئها الا انت، لا يصرف عني سيئها الا انت، لا يصرف عني سيئها الا انت، وحدنی اور ہدایت دے مجھے، یا رہنمائی کر میری، لأحسن الاخلاقی بہترین اخلاق کی طرف، یعنی اے اللہ تو مجھے بہترین اخلاق کی طرف رہنمائی عطا کر، مجھے وہ راستہ دکھا جو بہترین اخلاق کی طرف لے جاتا ہو۔ لا یہدی نہیں رہنمائی کر سکتا، لأحسنها اس کے بہترین کی طرف، یعنی اخلاق کے بہترین حصے کی طرف، الا انت مگر تو ہی، یعنی یہ طاقت تیرے ہی پاس ہے، تو ہی مجھے راستہ دکھا سکتا ہے۔ واصرف عنی اور پھیر دے مجھ سے، دور کر دے مجھ سے، سیئها اس کے برے حصے کو، یعنی اخلاق کے برے حصے کو، بری عادات کو۔ لا یصرف عنی نہیں دور کر سکتا مجھ سے، سیئها اس کا برا، الا انت مگر تو ہی۔ اے اللہ میری سب سے اچھے اخلاق کی طرف رہنمائی فرما، تیرے سوا اچھے اخلاق کی راہ کوئی نہیں دکھا سکتا، اور برے اخلاق کو مجھ سے دور کر دے، انہیں تیرے سوا مجھ سے کوئی اور دور نہیں کر سکتا۔
اور یہ بہت بڑی حقیقت ہے. ہمیں اس بات کا اعتراف کرنا ہوگا کہ ہماری جتنی بھی خراب عادتیں ہیں ان کو اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہٹا سکتا. کسی انسان کے بس میں نہیں، کسی کی مجال نہیں، کسی کی طاقت نہیں. کیونکہ ایک روایت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل گیا ہے، ہل گیا ہے، تو مان لو، لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ کسی نے اپنی عادت چھوڑ دی ہے تو اس کو نہ مانو. یعنی بری عادتیں چھوڑنا، برے اخلاق کو ترک کرنا آسان کام نہیں. یہ پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہلانے سے بھی زیادہ مشکل کام ہے، کیونکہ پہاڑ تو زمین میں گڑے ہوئے ہیں، لیکن بری عادتیں ہمارے رگ و پے میں سرایت کی ہوئی، ہماری روح اور جسم اور جان کا حصہ بنی پڑی، ان میں گھلی ملی ہوئی، گندھی ہوئی ہیں. ان کو ان سے نکالنا اور چھڑانا اور باہر نکال کے پھینکنا آسان نہیں. اللہ کی مدد کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا. اس لیے اللہ سے دعا کرنے کے ساتھ ساتھ کوشش بے حد ضروری ہے. پھر اس شعور اور احساس کے ساتھ مانگیے، وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ لا يهدي لأحسنها إلا أنت لا يهدي لأحسنها إلا أنت لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها واصرف عني سيئها واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لا يصرف عني سيئها إلا أنت لا يصرف عني سيئها إلا أنت